سے پہلی چیز جو ہے نا، تعمیر سیرت کا سب سے پہلا پہلو، وہ پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر آنکھ بگڑ جائے نا تو دل کی کبھی حفاظت نہیں ہوتی، جتنا مرضی قرآن پڑھ لو حلق سے نیچے نہیں اترے. آنکھ بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ بگڑنے کا پہلا مطلب یہ کہ دوسری کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا. وہیں کہ وہیں کھڑے رہنا پاگلوں کی طرح الو، نہ کوئی ترقی نہ کچھ نہ کر، وہیں کھڑے زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں. کسی کام کی اصلاح، آپ کو پرسنالٹی نظر آتی ایک دم سیریس لے، ایک دم ایکشن لے، ایک دم کام کرنے کو تیار ہو. اور دوسرا کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق لیتا ہے، دوسرا ایڈیٹ ہوتا ہے، غلطیاں کری جاتا ہے کری جاتا ہے کری جاتا ہے، مر جاتا ہے. کون کامیاب ہوا؟ سبق لینے والا کامیاب ہوا نا. اب اگر اصولی باتوں میں سے بات یہ آتی ہے کہ جو اخلاقیات اور مورلز ہے نا، جتنی آفتیں عورت پہ آتی ہیں نا، جتنی آفتیں عورت پہ آتی ہیں، اس کے زبان اور اس کے حسن کی وجہ سے. اس کا زبان اور اس کا حسن. کیسے؟ زبان اور حسن دیدار عام ہوتا ہے، جو مرضی دیکھے جدھر مرضی دیکھے. اب یہ حدیث کی روح سے کہا سب سے زیادہ آفتیں اسی پہ آتی ہیں، سب سے زیادہ تنگیاں پریشانیاں اسی پہ آتی ہیں. جو اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے، رچ رچ کے لوگوں سے باتیں کرتی ہے، اس کو دیور جیٹ کے پردے کا بھی نہیں پتا ہوتا، اس کو کسی بات سب سے زیادہ آفتیں اس پہ آئی. پھر دوسری چیز میں کیا، بندے کو کیا کہا گیا؟ بندے کو کہا گیا بھلی سے بھلی عورت سے بھی ہوشیار ہو، اس کے بھی قریب نہ بیٹھنا. اب اس کے قریب نہ بیٹھنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیٹھ کے ساتھ کھانے کھانا ہی کرنا، اس سسٹم کو تباہ و برباد کر دینا اور اپنے گھر کے اندر نوست لے کے آنا. جس دل کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں صرف اور صرف آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں. آنکھوں سے ہی آئیں گی تو دل پہ جائیں گی نا، خالی دل تو نہیں کچھ دیکھنے بیٹھ جائے گا نا. اگر ایک ممنوع شجر، اس درخت کے قریب نہ جانا مر جاؤ گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس درخت کے قریب نہ جانا، تم بندوں کے قریب نہ جانا، نہ رجنا نہ رجانا، تمہیں نہ بندے دیکھے نہ تمہیں، تم بندوں کو دیکھو. اور آدمی کو اگر تم بھی عورت کے قریب نہ پھٹکنا. جب یہ دو اصول ہی میں گھر میں بنے گے تو باقی آگے برکت کہاں سے آنی؟ حابیل اور قابیل میں کیا ہوا؟ عورت کی وجہ سے لڑائی ہوئی، فیمیل کی وجہ سے لڑائی ہوئی. ہر جگہ فتنہ عورت کا ہوتا ہے. اس کا کریکٹر جنت سے نکلوا دیا. اور بیوی نے کہا تھا، اور حابیل اور قابیل میں بیوی نے کہا تھا، مروانے والی ہوتی بیوی. کوئی نہ کوئی بہت کم غیرت مند بیوی ہوتی ہے جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ خاندان یہ برباد ہو جائے گا اگر یہی ہاں اکٹھے کرتے رہے بیٹھے رہے اس تماش. کیونکہ آہستہ 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 برکت اٹھتی جاتی، نحوست آتی جاتی ہے اور سب تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ماڈرنزم کے نشے کے اندر سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں چڑھتے جاتے ہیں چڑھتے جاتے ہیں. پھر ہر چیز قابل ہضم ہو جاتی ہے، ہر گناہ قابل ہضم لگنا شروع ہو جاتا ہے. بے پردگی کا طوفان ہو، نحوست ہو، کٹھے بیٹھنا ہو، سڑکوں پہ پھرنا ہو، مہندیوں پہ ناچنا ہو، کچھ بھی بندوں میں کھڑے ہو کے کرنا ہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. بندوں میں نوکری کرنی، بندوں میں بٹوار ہے، کچھ بھی کرنا ہو، بندوں میں جانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک تمیز کا دائرہ ہے کہ تمہارا کریکٹر کیسے، تمہاری بات میں نرمی نہیں کر رہی، تمہیں بات کرنی آتی ہو. جب آپ کی حیا آنا شروع ہو جائے گی، اس کی کیا سائنس ہوگی. میں جب بھی دیکھتی ہوں تو میں اللہ کے آگے دعا کرتی کہ اللہ بچیاں ادھر سے ادھر جاتی ادھر سے ادھر جاتی، مجھے بہت اندر سے شرم آ رہی ہوتی، ادھر گارڈ کھڑے ادھر گارڈ کھڑے. لیکن جو خود پھٹ 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 آ رہی ہوں جا رہی ہوں بھاگ رہی ہوں، ان کو خود ہی نہ شرم آ رہی ہے. یہ گاؤن پہن لینا کافی ہوتا ہے کہ بندوں کو نظر نہیں آتی، اس کے اوپر کے اوپر میٹر لگ جاتا ہے کہ بندوں کو نظر نہیں میں آ رہی ہے. کچھ ہمارے اندر نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے اندر. جب تک یہ والا حیا والا مادہ اندر نہیں نہ آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ کے سامنے چوری، آپ کے سامنے تماشا، آپ کے سامنے آپ کا گھر تباہ، آپ کو کخ نہیں نظر آئے گا. کیا ہوگا اسٹیپ کیا ہے؟ جلدی جلدی بولے کیا اسٹیپ ہے؟ روز پڑھی جاتی سورۃ یاسین. سب سے پہلے گلے میں طوق گناہوں کا. نمبر 2 آیت سنا رہی ہوں، حق کے آگے دیوار، حق کے آگے دیوار. نمبر 3 گناہ خوبصورت، اور کوئی نہیں سب کرتے ہیں پھر کیا ہوا، ایزی رہے کچھ نہیں ہوتا، چلے چلے شاباش، یہ غلط کری کرنے دیں، وہ غلط کری کرنے دیں، وہ کرتی کرنے دیں، کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ گناہوں کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے کہ گناہ خوبصورت بنا دے اللہ.
کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ روز سورۃ یاسین نہیں پڑھتے؟ طوطوں کی طرح پڑھ کے ختم کر دیتے. اس کے بعد ڈائریکٹ یہ بات آتی کبھی بھی اپنے جس وقت بھی چھوٹا سا بھی گناہ ہو سائڈ پہ کھڑی ہو جائے. اس دن جو اس وقت جو ایمان کی ہلاوت ہوگی ایمان داخل ہوگا اس وقت. اگر ولاسر نہ بنے، اچھائی کو حکم دینے والے نہ بنے، برائی سے روکنے والے نہ بنے، تو اب امت محمدی میں سے نہیں ہے. آپ نے اپنا نام کٹوا لیا اور ہم پتہ کیا ولاسر بنیں گے؟ ہم ولاسر بنیں گے آپ کو کہنے میں. یہ ہمارے بچوں کی باری ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. ایک تو ہم یہ بھی بڑے دوگلے ہوتے ہیں، ڈبل فیس ہوتے ہیں. جب ان کی باری آئے پھر ہم دیکھیں ہم کیسے ہو جائے. سارے اصول آپ کے لیے جب تیری قرآن پڑھ رہی انہی کے اوپر سارے تھوپ دو. جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ ہر جگہ ایک ہی رہتا ہے، وہ ڈبل فیس نہیں ہو سکتا. اس کو کراہت ہوتی ہے ہر چیز، اس کو گندگی میں بیٹھنا پسند نہیں ہوتا. جس کے اندر ایمان. اور سب سے بڑی دولت کیا؟ بس ایمان کی دعا کیا پھر اپنی بات. ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے تو نہیں. دعا تو کر سکتے ہیں نا، عطا کر اللہ. ہر چیز پہ کمپرومائز کریں گے. پینٹیں قمیضیں پہنے بیٹیاں بھاگیں ناچیں یہ کریں وہ کریں، پھر قرآن کا درس دینے بیٹھ جائیں گے تو بڑا اچھا سا درس دیں گے. ہمیں تو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے استغفار کی تصویروں کی ضرورت ہے. ریئلی یہ تو کسی کو نہیں سنواتا، بندہ اپنے آپ کو صرف سنا رہا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ جو اگلی چیز آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شکل ایسے اور ایسے اور ایسے ہے اور ہم تو کسی کی طرف دیکھتے نہیں، تو چہرے کی زیبائش جو ہے نا بڑی عاجزی سی چیز ہے. اور اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے. اور خاوند کو فقط عورت کی خوبصورتی سے تعلق ہوتا ہے. پھر چند سالوں کے بعد اس میں اٹریکشن نہیں رہتی بیوی میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو چیز مل جاتی ہے نا اس میں اٹریکشن نہیں ہوتی، جو نہیں ملتی نا اسی کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ہے امتحان اور اس کا ہے بدلہ جنت. اس کا ہے بدلہ جنت. جس کا دنیا میں اپنی آنکھوں سے خیانتیں کرنی ہے نا بس وہ چھوڑ دے. ایک خاتون ہے انہوں نے مجھے بتایا، اٹس سو امبیرسنگ سو امبیرسنگ. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو میرے میاں صاحب ہے نا جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں نا تو میں بہت انکمفرٹیبل. میری 4 بہن اور چاروں کہیں ساتھ ساتھ ہی رہ رہی تھی ایک ہی جگہ میں. کہتی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا دونوں کا آپس میں بات کرنا، آنکھوں میں ایسے دیکھنا، اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا اس سے بات کرنا. اور کہتی ہے کہ بیچ میں سے 2 بیٹے جن کو بہت ناگوار لگتے ہیں، 2 بالکل ویسے بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ مارتے بھابھیوں کے ساتھ. کیا اس سے سیکھتی ہیں آپ؟ بیٹھ کے گپے مارنی ہے آپ نے، سسر کے ساتھ فرینک ہونا ہے آپ نے. بولے نہیں، منہ ہلائے نہیں، لمٹس میں تمیز سے رہنا ہے. باپ باپ ہوتا ہے، سسر سسر ہوتا ہے. تو آپ کو حیا نہیں آتا؟ وہ تو آج تک زندگی میں نہیں یاد کہ میں نے ابا جی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. یہاں کوئی بیٹھ کے ایسے کر کے جی ابا جی روٹی رکھ کے کھانا رکھ کے سائڈ پہ ہو گئے. قسمیہ بات. اور وہ بھی ایسے کر کے بیٹا اس طرح سے کر لے، بیٹا اس طرح سے کر، یوں نظر ہوتی تھی زمین کی طرف گڑی. ایک اور گھر تھا جس کے اندر لڑائی. میں نے بولی میری بیٹی اتنی مصیبت میں ہے، کیا مسئلہ نہیں. اس کی جو ساس ہے جینے نہیں دیتی، وہ تیار ہو کے نیچے آتی ہے، ادھر بیٹھتی، سسر کے پاس بیٹھ جائے وہ بہت اعتراض کرتی ہے. بتائیں کیا کریں؟ بتائیں کیا کریں؟ بہو جس طرح کی آج کل ماڈرن لڑکی ہے، بہو کا بیٹھنا بنتا بیٹھنا بنتا. جو کہہ رہا رابعہ بصری بھی ہو تو بندہ، اور وہ اکیلے جب وہ ساس کو ناگوار لگ رہا ہے تو کیوں بیٹھے بہو. اور میں وہاں پہ میری فرینڈ اتنی کلوز، میں اس کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ فالٹ تمہاری ہے، تمہاری بیٹی کی ہے، اس کی تربیت کرو، اس کو تمیز سکھاؤ کہ لمٹس کیا ہوتی. لیکن یہ لوگوں میں 80% لوگوں میں یہ تمیز ہوتی نہیں. ایک تو پتا نہیں میں کسی کی تیمارداری کرنے گئی تو ایسے ہم ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تو اس کا سسر بیٹھا تھا چھوٹی سی ٹیبل پہ. یہ کہ ابھی تھوڑا سا اس لڑکی کی شادی آ کے پک کر کے سسر کے ساتھ کندھے کے کندھا جوڑ کے بیٹھ گئی. اتنی کھلی لڑکی جس کے اندر حیا نام کی چیز، کندھے سے کندھا باقاعدہ جڑا اور چھوٹی سی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ، جبکہ جگہ ہر طرف تھی. وہ بھی خوش نہیں کرتے گئے. میں کہتی ہوں چھوٹے چھوٹے مورل سکھانے کے لیے بھی اتنا ٹائم درکار ہے، اتنا ٹائم درکار ہے. جب کس سے بات کرنی کیسے کرنی ہے.
اب بات کرنی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی نا، آپ کیسے، آج آپ کا رنگ پیلا لگ رہا ہے، اوہ کیسا منہ بنایا ہوا آپ نے، کیسی شکل لگ رہی ہے آپ کی؟ یہ کہنا بنتا سسر کا، یہ کہنا بنتا ہے دیور کا، یہ کہنا بنتا ہے جیٹ کا، یہ کہنا بنتا ہے بہو کا؟ بنتا ہے؟ پھر کیا بنتا ہے؟ بتائیں کیا بنتا ہے؟ بہت لمٹس میں رہنا پڑتا ہے اور تمیز سے رہنا پڑتا ہے اور بات کو بہت تول کے کرنا۔ ایک بندہ ہوتا ہے اس کے اندر وقار ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے تھرڈ کلاس ہوتا ہے، گرا ہوا بندہ ہوتا ہے، تھرڈ کلاس بندہ، وہ کون ہوتا ہے بتائیں؟ تھرڈ کلاس بندہ کون ہوتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے میں آپ کو چل کے دکھاؤں تھرڈ کلاس بندہ کون ہے۔ جی ہاں ہاں کر کے ایکٹنگ کرتی، یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، تھرڈ کلاس ہوتا ہے۔ لڑکی کے اندر ایک سکون ہونا چاہیے، چال میں بھی، بات میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، اور ہر چیز کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سورہ نور میں کیا کہا گیا؟ نبی کی بیوی ہو، کیا کرو تم؟ وہی آواز میں نرمی نہ ہو۔ جتنے انکل اور یہ ڈرائیور اور یہ جو گیٹ کیپر اور یہ فرینڈ ہوتے ہیں، توبہ، کچھ یہ کس طرح سمجھایا جائے کہ ان کے ساتھ کتنی لمٹ اور کتنا ڈسٹینس مینٹین کرنا ان ملازموں کے ساتھ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو بہادر ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو بہادر ہوتا جائے، جب گناہ کر بیٹھتا ہے اور خوب کر بیٹھتا ہے تو وہ بہادر جھوٹ بولتا ہے، اور خوب جھوٹ بولتا ہے، اور بہادری اور دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتا ہے۔ شہوات وہ شیرنی کی طرح چیز ہے، چکھنے والے کو آہستہ آہستہ ہلاک کر رہی ہوتی ہے۔ جس کی زبان کی گرہ کھلنی شروع ہو جاتی ہے وہ ہلاکت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی زبان کی گرہ کھلنی شروع ہو جاتی ہے وہ ہلاکت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ زبان کی گرہ کا میں فارمولہ بتاؤں کیوں کھلتی ہے، کیا وجہ؟ سوچ، اس پہ پیرا نہیں لگا، سوچ پہ پیرا نہیں لگا، اس پہ پیرا لگا، زبان نہ کھلے تو اس کو سوائے استغفار اور توبہ درود اور کلمے کے کچھ کیا گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز زبان کھل، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہاں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مجھے نظر لگی، وہ زبان پہ جو سامنے آتا ہے اس کے ساتھ تابڑ توڑ حملے کرتی ہے اس کو نا۔ پھر یہ اس میں جو نیکسٹ چیز ہوتی ہے نا، چکھنے والے کو ہلاک کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کا اصول یاد رکھیں، محبت بھی اور عداوت بھی کبھی نہیں چھپتی۔ یہ شہوات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایسی شہوات کی ہوتی ہے کہ انسان شر کو غالب کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ کتنی بدقسمتی، کتنی نامرادی، کتنی بدبختی، شر کو غالب کرے۔ موضوع چین پڑھ رہا ہوں صبح 2 دفعہ دن میں اور شر اس کے اوپر غالب ہو رہا،